السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اسی سے مدد کے ہم طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں، نفسانی و برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، کما حقہ ہو اللہ سے ڈرو اور تقوی الہی راہ ہدایت اور اس سے متصادم اور اس سے تصادم کا راستہ بدبختی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، انہیں رزق دیا اور ان کے معاملات کی تدبیر فرمائی، نیز انہیں دین اسلام دے کر ان پر رحم بھی کیا۔ دین اسلام ہی ان کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جس نے میری ہدایت کی اتباع کی وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ اسلام ایک عظیم دین ہے، اس کے اہم ترین اصول، امتیازات اور قواعد میں یہ بھی شامل ہے کہ مسلمانوں کو حق پر جمع کیا جائے اور دلوں میں باہمی الفت ڈالی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا احسان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جتلایا اور فرمایا، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے اگر آپ سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتے تھے۔ یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ کلمہ توحید پر متحد اور کتاب و سنت کی پیروی ہی سچے مومن کرتے ہیں، چاہے ان کے مخالفین کتنے ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہوں۔ انبیاء کرام اپنی امتوں کو حق پر متحد کرنے کے لیے متفق تھے، اسی لیے انہوں نے اسلام قائم کر کے اس پر کاربند رہنے کا حکم دیا، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے ہو یا طرز زندگی کے اعتبار سے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا تھا اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور جس کا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ مت ڈالو۔ سب انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر متحد ہونے کی دعوت دی۔ تمام انبیاء کرام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم میں بھیجا گیا جو دینی اعتبار سے بکھرے ہوئے تھے اور دنیاوی امور میں بھی ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے پاس نظریات رکھنے پر خوش تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت سے منع فرمایا اور متحد رہنے کا حکم دیا۔ اس طرح دین الہی قائم ہو گیا اور جاہلیت جاتی رہی۔ دین پر متحد ہونے کی وجہ سے لوگوں کے امور سنورتے چلے گئے۔ لوگوں کا دنیاوی اور اخروی فائدہ صرف دین خالص، تعاون اور باہمی مدد سے ہی ہوگا، اور چونکہ یہ ناقابل تردید دینی ضرورت ہے، اس لیے یہ تمام رسالتوں میں متفقہ اصول رہا ہے، بلکہ تمام شریعتوں کا مقصد بھی تھا۔ یہ دنیاوی ضرورت بھی ہے، اس کے بغیر زندگی سنور نہیں سکتی، اور اس کے بغیر زندگی میں
استحکام آ نہیں سکتا۔ لوگوں کے باہمی معاملات اور مفادات اسی پر پورے ہوں گے۔ یہی راستہ ہے امت کے لیے عظمت رفتہ کو واپس لانے کا، اتحاد، احترام اور معاشروں کو تحفظ دینے کا۔ یہی بہترین طریقہ ہے مسلمانوں کے ارمان پورے کرنے اور مشکلات حل کرنے کا۔ یہی مسلمانوں کے مابین رابطے اور اسلام کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ یہ امت پر شرعاً فرض بھی ہے، کیونکہ فرمان باری تعالی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم تمام اللہ کی رسی کو تھام لو، گروہوں میں مت بٹو۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ کے دین پر مضبوطی سے کاربند رہو جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور اللہ کے قرآن میں لیے ہوئے عہد پر قائم رہو جو کہ کلمہ حق پر اتحاد اور محبت سمیت احکامات الہیہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مشتمل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا خصوصی خیال رکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زبانی کلامی بھی بتلایا اور ان کے ذہنوں میں یہ چیز بھی راسخ کرنے کے لیے زمین پر خط کھینچا۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، یعنی ایک لکیر لگائی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں اور بائیں مزید خطوط کھینچے اور پھر فرمایا دائیں بائیں ان راستوں پر ان کی طرف دعوت دینے والے شیاطین ہیں۔ پھر یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور بلا شبہ یہ میری سیدھی راہ ہے، لہذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پر نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عظیم اصول یاد کرواتے ہوئے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، بے شک تم ایک ہی امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، اسی لیے صرف میری ہی عبادت کیا کرو۔ ہدایت پر اتحاد مہربانی کا باعث ہے، اسی لیے مومنین کی صفات میں ہے کہ وہ آپس میں مہربان ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر جتلائی ہوئی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اتحاد و اتفاق کا حکم دیا، اسی طرح انہیں اختلافات اور گروہ بندی سے روکا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، اور مشرکین میں شامل نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود گروہوں میں بٹ گئے۔ انہیں یہ بھی بتلایا کہ تم سے پہلے والی اقوام لڑائی جھگڑے اور اللہ کے دین سے متعلق اختلاف کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئی ہیں۔ فرمان باری تعالی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسری راہوں پر نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر علیحدہ علیحدہ کر دیں گے۔ دین پر استقامت اور دل جمی رسولوں اور نبیوں کا راستہ ہے، اس راستے کا راہی کامیاب ہے اور اس سے ہٹنے والا ناکام ہے۔ فرمان باری تعالی ہے جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے ان سے آپ کو کچھ سروکار اور کوئی مطلب نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ خود ہی انہیں بتلا دے گا کہ وہ کن کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ملت اسلامیہ کے التزام میں ہی فتنوں سے تحفظ ہے۔ فتنے رونما ہونے کے وقت اسی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رہنمائی دی ہے۔ چنانچہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا اس خیر کے بعد شر بھی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، جہنم کے دروازے پر صدائیں لگانے والے ہیں، جو بھی ان کی بات مانتا ہے وہ اسے جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔
اس پر میں نے یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر مجھے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے تو آپ مجھے حکم کیا دیں گے، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ملت اسلامیہ اور ان کے حکمران کے رہنما رہنا، رواہ مسلم۔ مسلمانوں کی خیر خواہی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ملت اسلامیہ کے ہم رکاب بننے کے لیے صحیح عقائد اور نیک اعمال میں ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے کوششیں کریں۔ سب سے پاکیزہ دل اسی کا ہے جو ملت اسلامیہ کا التزام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 چیزوں کے بارے میں کسی بھی مسلمان کا دل کینہ نہیں رکھتا، یعنی قلب مسلم میں کینہ اور خیانت پیدا نہیں ہوتی۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے لیے خالص عمل، مسلمان حکمرانوں کے لیے خیر خواہی اور ملت اسلامیہ کا التزام۔ بے شک دعا مسلمانوں کی جماعت کو شامل ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہیں جو انہیں شیطانی چالوں سے محفوظ بناتی ہیں اور گمراہ نہیں ہونے دیتی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے، لہذا بندوں کو بھی اپنے لیے وہی چیزیں پسند کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پسند کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے اور 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ پسند یہ کرتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، تم سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہ بندی میں مت پڑو، رواہ مسلم۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں لوگوں کے دینی یا دنیاوی امور میں خلل انہی تینوں یا ان میں سے کسی ایک چیز سے خلل پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کتاب و سنت کے صاف چشمے سے لینے والے ہی باقی رہیں گے اور غلبہ پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرنے والا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور وہ اسی طرح حق پر غالب ہوں گے، رواہ مسلم۔ وہی لوگوں میں سب سے خوشحال ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل جڑے ہوئے ہوں گے، باہمی شفقت اور الفت انہی میں ہوگی، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا، بلا شبہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اعتدال ان کا منہج ہے، اس لیے وہ افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے، غلو اور بے رخی اختیار نہیں کرتے۔ یہی لوگ بدعات، گمراہی اور گروہ بندی سے دنیا میں نجات پائیں گے اور ہلاکت اور عذاب سے آخرت میں بچ جائیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے بے شک یہ امت ان قریب 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 آگ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور وہی ملت اسلامیہ ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جبکہ مستدرک حاکم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا وہ ایک گروہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے منہج پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اہل سنت کو ثابت کرنے کی وجہ سے وہ حق پر ثابت ہیں، اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے منہج میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو ان کی کتابیں اور اقوال پڑھے ان میں سے گزشتہ و پیوستہ لوگوں کی سوانح کا مطالعہ کرے تو وہ ان سب کو ایک ہی راستے کا راہی پائے گا، گویا ان کی باتیں ایک ہی من سے دل سے نکلی ہیں، وہ ان کے افعال ایک ہی تن سے صادر ہوئے ہیں، جبکہ ان کے مخالفین کا منہج علم اور دلیل سے دور، ان کے دلائل انتہائی کمزور اور ان کی باتوں میں تناقض ہے، کیونکہ حق چھوڑنے سے ہی معاملات بگڑتے ہیں اور نظریات میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج،
بلکہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، چنانچہ یہ لوگ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اس دن جب کہ کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہو رہے ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو، اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان آیات کی تفسیر میں کہتے ہیں، اس دن اہل سنت یعنی قرآن و حدیث پر چلنے والوں کے چہرے روشن ہوں گے، جبکہ تفرقہ اور اختلاف کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ان تمام تفصیلات کے بعد اے مسلمانوں، ملت کے لیے اتنا ہی شرف کافی ہے کہ ملت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ملت کو پسند بھی فرماتا ہے۔ تصور ملت میں ہی فلاح و بہبود ہے، جبکہ فرقہ واریت میں فساد اور تباہی ہے۔ عقل مند کتاب و سنت کی پابند اور سلف کی پیروکار جماعت کے ساتھ تعلق میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، چاہے اسے اس ترک تعلق کے عوض میں مفادات کی تکمیل ہی کیوں نہ نظر آئے، کیونکہ ایسے مفادات ناقابل التفات ہوتے ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس عنایت پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مضبوط دین اور ملت اسلامیہ کا تعلق عنایت کیا ہے، نیز دوسروں کو بھی وہ اس کی دعوت دیتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، مگر جو شخص راہ راست کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کا خود اس نے رخ کر لیا ہے، پھر ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے جو بہت بری بازگشت ہے۔ اے مسلمانوں، عقائد ملت کے ساتھ منسلک ہیں، عقائد ملت کے ساتھ منسلک ہیں اور عقائد پر کاربند ہی اہل ملت اسلامیہ ہیں۔ ان کا منہج ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے اسماء و صفات اسی طرح ثابت کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قرآن مجید میں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کی ہیں۔ اس میں کسی قسم کی تحریف، تعطیل، تکییف یا تمثیل نہ کریں۔ رکن ایمان تقدیر پر ایمان لائیں، یہ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو چیزوں کے ہونے سے پہلے ہی علم ہے اور لوح محفوظ میں یہ تحریر شدہ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے۔ کائنات میں کوئی بھی چیز اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ بھی اہل سنت کا منہج ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یقینی بناتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور امت میں سلف صالحین کے آثار پر اکتفا کرتے ہیں، ساتھ میں سچے دل کے ساتھ کتاب و سنت پر کاربند رہتے ہیں، کتاب و سنت سے علم لے کر اس پر عمل کرنے کے لیے منہمک رہتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ حق بات چھپا کر یا باطل سے ملا کر حق کو رائیگاں کیے بغیر مسلمانوں میں اتحاد قائم ہو۔ نیز اہل سنت اپنے مخالفین کے ساتھ عدل اور شفقت سے پیش آتے ہیں، کسی قسم کی زیادتی یا ظلم نہیں کرتے، اور یاد رکھیں کہ اہل سنت سے مراد وہ گروہ ہے جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہے۔ جسے علم نافع حاصل ہو جائے، وہ عمل صالح کی توفیق مل جائے، شبہات اور خواہشات سے دور رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کامیاب ہونے والے بندوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی ان آیات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔